ظلم وہ لاوا ہے کہ جو اپنی حد کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے۔ ارے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر اغیار پر ٹنگا دیں گے۔ جو روز دکھائے گا تماشائے لہو یہ ظالم، تو ہم اس کو سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کا دن کشمیریوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ 5 اگست کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کو ہندوستان کا مکروہ چہرہ دکھا دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستان حقیقت میں ایک انتہا پسند اور شدت پسند قوم اور ریاست ہے، نہ کہ ایک سیکولر ریاست۔ ہندوستان میں آئے روز مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کی نہتی عوام پر۔ ہندوستان نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور ریاست جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کے ساتھ ساتھ حریت لیڈر بھی پابند سلاسل ہیں۔ آج دنیا بھر کی طرح میرپور آزاد کشمیر میں بھی کشمیری سراپا احتجاج ہیں اور آج میرپور میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور ہندوستان کی حکومت اور قابض فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے نظر آئے۔ اس ریلی میں وکلاء، تاجر، سرکاری ملازمین، صحافیوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں اور خواتین اور ہر مکتبہ فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ ہندوستان کے ظلم و جبر کے خلاف نکلنے والی اس ریلی سے خطاب کرنے والوں میں چودھری محمد سعید، چودھری منیر ایڈوکیٹ، راجہ انعام اللہ ایڈوکیٹ، نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ، چودھری امین اور دیگر نے خطاب کیا۔ بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد سعید نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے کل دنیا بھر کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہندوستان کی دنیا سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کشمیر کا یہ سٹیٹس برقرار رہے گا اور کشمیر کی آزادی پر جب یا جو بھی اس مسئلے کا حل نکلا اس کے بعد وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ کل انہوں نے نہ صرف جو دنیا ہے اقوام عالم ان کو دھوکہ دیا، کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ کشمیری نہیں رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور جب تک کشمیری ہیں اس مقدمے کے فریق اول ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے دنیا بھی انشاءاللہ اس کو قبول کرے گی اور سب ہم قبول کریں گے۔ اس وقت جو احتجاج ہے وہ ہندوستان کے اس فیصلے کے خلاف ہے، وہ یہاں بھی ہے، مقبوضہ کشمیر میں اور دنیا بھر میں جہاں کشمیری بستے ہیں کشمیری احتجاج کر رہے ہیں۔ بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک نے کہا کہ پاکستان کو اب یہ موقع دینا چاہیے آزاد کشمیر حکومت کو کہ وہ جموں کشمیر کی عوام کی تحریک کو خود بین الاقوامی سطح پر اٹھائے، سیکورٹی کونسل میں بھی، بین الاقوامی عدالت میں بھی، باقی جتنے بھی فورم ہیں وہاں پر جا کر نمائندگی کریں، تو اس سے پاکستان کے اوپر بوجھ کم ہوگا اور جموں کشمیر کی عوام کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ جلد پائے تکمیل کو پہنچے۔ قانونی ماہرین کا بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت نے 370 آرٹیکل 370 اور 35A کا جو خاتمہ ہے وہ کر کے کشمیریوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور آپ نے آج دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر میں ریلیاں اور یوم سیاہ بنایا گیا اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا اور جو کشمیر کے اس طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے سیاحوں کو نکالا جا رہا ہے، جو ہے وہ افسران کو دفتروں میں حاضر رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اگر وہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر غزہ جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم بھارت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیری نہ صرف بہادر قوم ہے بلکہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے آج تک قربانیاں دے دیا ہے اور آئندہ بھی ہمارے یہاں کشمیر کا بچہ جو ہے وہ آزادی کی جنگ لڑے گا۔ انڈیا نے کشمیر کے رہنے والوں کے ساتھ 370 جو آرٹیکل 370 تھی انہوں نے منسوخ کیا ہے اس پارلیمنٹ سے۔ میں انڈین گورنمنٹ کی مذمت کرتا ہوں اور بالخصوص مودی کی مذمت کرتا ہوں کہ اس نے اس غیور قوم کو للکارا ہے۔ 370 انہوں نے جو ختم کیا ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ سراسر زیادتی، ظلم، بربریت ظلم ہے
اور میں اس کی پھر مذمت کرتا ہوں، اور پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص آزاد جموں کشمیر کے رہنے والے ہم تمام افراد قوم اس پار کے کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان نے یہ جو قدم اٹھایا ہے 370 کو ختم کیا ہے، 35 کو ختم کیا ہے، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہی ہیں، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی وہ لوگ سارے جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں، آئینی اور قانونی ذہن رکھتے ہیں، ان تمام نے بھی بھارت کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اس کی مذمت کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے یہ قدم اٹھا کر بالخصوص مودی نے بھارت کے آئین کا جنازہ نکال دیا ہے، بھارت کے قانون کا جنازہ نکال دیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اب شاید بھارت کو متحد بھی رکھا نہ جا سکے۔ ظلم ہے، وہ جب بہت زیادہ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ تو 70 سالوں سے بھارت کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ انسان شہداء میں بدل چکے ہیں، 1.25 لاکھ انسانوں کا قبرستان آباد ہو چکا ہے، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سب نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے، بچوں نے جو ہے نا وہ شہادت کا لبادہ جو ہے وہ پہنا ہے۔ تو میں اس سارے عمل میں کہوں گا کہ کشمیریوں کی جدوجہد تو کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، اور جب تک ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتی اس وقت یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے اور مختلف ادوار میں کشمیر آزاد، خود مختار اور خوشحال ریاست رہا ہے۔ جو 1947 میں جب دونوں ملک علیحدہ ہوئے تو اس وقت مہاراجہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہوا تھا جی کہ وہ یہاں پہ ریاست باشندہ قائم رہے گا، جو کوئی بھی پاکستان ہو یا ہندوستان ہو وہاں پہ نہیں پراپرٹی خرید نہیں سکتے، جو بھی باشندہ ریاست ہوگا وہی خرید سکے گا۔ اور 35A اس میں ابھی جو انہوں نے کیا منسوخ کیا ہے، اس میں سراسر غیر انسانی، غیر فطری اور غیر آئینی کام کیا ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس طرح فلسطین میں پیدا کیے گئے تھے، جس میں انہوں نے یہودیوں کو وہاں پہ آباد کیا تھا، اور کشمیر میں بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے DGMD اعجاز رضا نے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہمارے خونوں میں دوڑ رہی ہے، کسی آرٹیکل کی محتاج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تاجر تنظیموں کے صدور چودھری محمد نعیم، سہیل شجاع، راجہ حالت نے بھی ہندوستان کے اس گھنونے اقدام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ آج پورا آزاد کشمیر ہڑتال ہے، تاجر برادری کی، ہر وکیل ہیں، چاہے کوئی مطلب ہے کہ سوشل لوگ ہیں، کوئی ہر بندہ بند ہے، اور اس سلسلے میں بڑا ریلی اور جلوس ہے انڈیا کی حکومت کے خلاف جو انہوں نے اقدام کیا ہے۔ کشمیری بھائیوں سے ہم یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یہ ریلی جو آج نکال رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی ہر دکھ درد میں ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان پر ہونے والے ظلم پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو حالیہ انہوں نے کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس زیادتی پر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا نے ایک مذموم سازش کی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ایک مذموم حرکت کیا، آج اس کو پوری دنیا میں بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور کنڈیمڈ کیا جا رہا ہے، اور جلوس اور ریلیاں نکل رہی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انڈیا کے اب اس سے بکرے ہونے جا رہے ہیں، اس نے جو یہ شرارت پیدا کی ہے اس کے اندر سے بہت سی تحریکیں اٹھیں گی، اور بہت ساری اس کی اسمبلی سے بہت ساری آواز اٹھی ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے۔ آج نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے یوم سیاہ منایا اور ہندوستان کے اس گھنونے اقدام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے امریکہ کے ثالثی کردار کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ میرپور کے عوام نے بھی ہندوستان کی اس اقدام کی نفی کی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اور کہا کہ آر پار بسنے والے کشمیری اور تحریک آزادی کشمیر کسی عدالت کے فیصلے کی محتاج نہیں، اور نہ ہی کسی اسمبلی کی قرارداد کی مرہون منت ہے۔ آسمان جلتی ہوئی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحنے خرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے،
یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ کیمرہ مین محمد شاکف کے ساتھ فیضان منور، بولو کشمیر نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔